بلال ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں مخارج حروف۔ انشاءاللہ آج کے اس سبق میں ہم مخرج نمبر 7 پڑھیں گے۔ مخرج نمبر 7 سے کون سے حروف پڑھے جاتے ہیں اور ان کی ایگزیکٹ پروننسیشن کیا ہے، وہ انشاءاللہ ہم آج کے سبق کے اندر پڑھیں گے اور سیکھیں گے کہ اس کی آواز کیسی ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ مخرج نمبر 7 شروع کرنے سے پہلے یہاں پر ایک دانتوں کا نقشہ آپ کو نظر آ رہا ہے، تو کیونکہ جو مخارج ہم پڑھیں گے ان کا تعلق جو ہے وہ دانتوں کے ساتھ بھی ہے، تو اس لیے دانتوں کا جاننا آپ کے لیے ضروری ہے۔ تو پہلے دانتوں کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ دانت کون کون سے ہوتے ہیں اور کون سے دانت کو کیا بولتے ہیں، کیونکہ جب ہم آگے والے مخارج پڑھیں گے تو ان حروف کا تعلق دانتوں کے ساتھ بھی ہے، تو اس لیے دانتوں کا آپ کا جاننا بہت ضروری ہے۔ جیسے کہ یہاں لکھا ہوا ہے، اس کے بعد جو حروف ہیں ان کا تعلق دانتوں سے بھی ہے، اس لیے دانتوں کی اقسام بیان کی جاتی ہیں۔ الثنایا، یہ 4 دانت ہوتے ہیں، 2 اوپر کی طرف اور 2 نیچے کی طرف، ٹھیک ہے۔ یہ اوپر والا یہ حصہ ہے منہ کا، یہ جو تالو ہے، اور یہ نیچے والا، یعنی اس کو اوپر والا جبڑا کہہ سکتے ہیں اور یہ نیچے والا، ٹھیک ہے۔ عربی میں ثنایا 2 کو بولتے ہیں، تو مطلب 2 دانت اوپر ہوتے ہیں اور 2 دانت نیچے ہوتے ہیں، بالکل فرنٹ میں جو دانت ہوتے ہیں ان کو ثنایا بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ٹوٹل 4 دانت ہوتے ہیں، انگلش میں ان کو فرنٹ انسائزرز بولا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے الرباعیات۔ رباعیات بھی یہ 4 دانت ہوتے ہیں، 2 اوپر کی طرف ہوتے ہیں ثنایا کے سائڈز میں، اور اسی طرح 2 نیچے ہوتے ہیں ثنایا کی سائڈز میں، جیسے کہ یہ ریڈ کلر کے ذریعے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون سے یہ دانت ہیں۔ یہاں اوپر بھی انسائزرز کے ایک دانت دونوں سائڈوں پہ، اور اسی طریقے سے ایک دانت انسائزرز کے دونوں سائڈز پہ ہیں۔ اس کے بعد الانیاب، یہ بلو کلر کے جو ہے دانت آپ کو یہاں پر شو ہو رہے ہیں، یہ الانیاب کہلاتے ہیں۔ یہ بھی ٹوٹل 4 ہوتے ہیں، 2 اوپر کی طرف رباعیات کے لیفٹ اور رائٹ دونوں سائڈز پہ ایک دانت، اور اسی طریقے سے نیچے جو ہے وہ رباعیات کے لیفٹ اور رائٹ سائڈ پہ ایک دانت، تو یہ ٹوٹل 4 دانت ہو جاتے ہیں الانیاب کے۔ یہ بیسیکلی وہ نوکیلے دانت ہوتے ہیں۔ اگر آپ اپنے منہ کے دانتوں کو دیکھیں شیشے کے اندر تو آپ کو یہ نوکیلے سے دانت نظر آتے ہیں، تو ان کو الانیاب بولیں گے۔ تو یہ 4 دانت ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہے الضواحک۔ ضواحک سے جو ہے یہ داڑھیں سٹارٹ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا۔ ضواحک اس کو اس لیے بھی بولتے ہیں کہ ہنسنے والے دانت، ٹھیک ہے، ضاحک ہنسنے والے کو بولتے ہیں، اور ضواحک یعنی کہ وہ دانت کہ جب انسان ہنستا ہے تو اس کے ادھر تک داڑھیں نظر آتی ہیں، مطلب یہ دانت جن کو ہم بولتے ہیں یہ بیسیکلی داڑھیں ہوتی ہیں، تو آخر تک جب منہ کھلتا ہے ہنسنے میں تو ادھر تک جو ہے وہ دانت نظر آتے ہیں، تو اس لیے ان دانتوں کو ضواحک بولا جاتا ہے۔ یہ 4 ہوتی ہیں، یہ کیونکہ داڑھیں ہیں اس لیے یہ 4 داڑھیں ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے اوپر بھی ایک دونوں سائڈ میں ایک ہے، اور نیچے بھی دونوں سائڈ میں ایک ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ انیاب کے سائڈز میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ لائٹ بلو کلر میں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے الطواحن۔ طواحن مطلب کہ پیسنے والے، جو دانت جس سے ہم کھانا کھاتے ہیں، کسی چیز کو پیستے ہیں، چباتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ اس کو طواحن عربک میں بولا جاتا ہے۔ تو یہ 12 داڑھیں ہوتی ہیں، یہ داڑھیں یہاں سے ہیں، ٹھیک ہے۔ ضواحک میں یہاں دیکھیں فرسٹ پری مولر بولیں گے، اور یلو میں جو ہے یہ سیکنڈ پری مولر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں 3 ٹوٹل یہ 12 ہوتے ہیں، 6 اوپر والی سائڈ پہ، 6 نیچے والی سائڈ پہ، ٹھیک ہے، مطلب 3 رائٹ پہ اور 3 لیفٹ پہ، دونوں جو ہے وہ دونوں سائڈز پہ اوپر بھی اور اسی طریقے سے نیچے بھی 3 لیفٹ سائڈ پہ ہو جائیں گے اور 3 رائٹ سائڈ پہ۔ اور اگر الانیاب میں دیکھیں تو الانیاب کو انگلش میں کینائنز بولتے ہیں، تو یہ وہی دانت ہوتے ہیں جو آپ جانوروں کے ہوتے ہیں، جیسے نوکیلے دانت ہوتے ہیں جس سے وہ شکار کو پکڑتے ہیں، تو یہ انیاب مطلب نوکیلے دانت، یہ جو ہے نا اس سے یہ پکڑنے والے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد لاسٹ میں آ جاتا ہے النواجس۔ نواجس جس کو ہم وزڈم ٹیتھ بولتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ بھی داڑھیں ہوتی ہیں، مطلب کہ ان کا اتنا کوئی خاص رول نہیں ہوتا، تو خیر یہ جسٹ انفارمیشن کے لیے آپ ان کو یاد رکھ لیں کہ یہ بھی 2 داڑھیں اوپر کی طرف ہوتی ہیں اور 2 نیچے کی طرف۔
چلیے اب مخرج نمبر 7 شروع کرتے ہیں. مخرج نمبر 7 جو ہے وہ حافہ لسان ہے. حافہ لسان ہم پڑھ چکے ہیں کہ زبان کا جو یہ بغلی کنارہ ہوتا ہے، سائیڈ والا کنارہ، ٹھیک ہے، ایک فرنٹ والی سائیڈ پہ ہوتا ہے، یہ ایک سائیڈ پہ ہوتا ہے، یعنی زبان کا بغلی کنارہ جو بغل میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بالکل سائیڈ پہ. جیسے کہ آپ کو یہ گرین جگہ نظر آ رہی ہے، یہاں یہ زبان بنی ہے، تو اس زبان کے دیکھیں یہ سائیڈ میں یہ جو گرین حصہ ہے یہ بغلی کنارہ ہے، ٹھیک ہے. اس کو حافہ لسان بولیں گے عربی میں، جو حلق کی طرف ہے، ٹھیک ہے. حلق مطلب یہ پیچھے ہے، یہاں سے حلق گلا کیونکہ یہ پیچھے ہے نا، فرنٹ کی بات نہیں کر رہے، ٹھیک ہے. فرنٹ جو حصہ ہے زبان کا اس کی بات نہیں کر رہے، بلکہ سائیڈ میں جو ہے اس کی بات کر رہے ہیں، جو حلق کی طرف. اس کے دائیں بائیں اوپر کی داڑھیں کی جڑیں، ٹھیک ہے. تو مطلب کہنے کا یہ کہ جب آپ زبان کی یہ جو بغلی کنارہ حافہ لسان جس کو بولیں گے، یا زبان کی جو سائیڈز ہیں دونوں طرف کی، ان دونوں کو جب آپ اوپر دائیں بائیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ رائٹ سائڈ پہ بھی اور لیفٹ سائڈ پہ بھی داڑھوں کی، ٹھیک ہے، داڑھوں کی جڑوں پر جب لگائیں گے، جیسے کہ اس امیج کے اندر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر یہ دیکھیں زبان کی یہ سائیڈ ہے، یہ اوپر کے دانت ہیں، داڑھیں ہیں، تو یہ زبان کی سائیڈ اوپر کی داڑھوں کی جڑوں پہ جو ہے وہ لگ رہی ہے. تو جب زبان کی بغلی کنارہ یا حافہ لسان یا سائیڈز کہہ سکتے ہیں، جب اوپر کی داڑھوں کی جڑوں پہ لگتی ہے تو یہ لیٹر ضاد پڑھا جاتا ہے. یہ ضاد جو لیٹر ہے یہ تھوڑا سا مشکل ہے پڑھنے میں، عرب لوگوں کے لیے بھی تھوڑا مشکل ہے اور جو نان عرب ہیں ان کے لیے بھی مشکل ہے، ٹھیک ہے. تو لہٰذا اس کی آپ نے اچھی سی پریکٹس کرنی ہے. یہ دانتوں میں بھی اس کی آپ جو ہے وہ دیکھ لیں کہ یہاں پر جو گرین پارٹ ہے یہاں پر جو ہے وہ زبان لگے گی، کیونکہ یہ داڑھوں کی جڑیں ہیں، تو جڑوں کی جگہ پہ اوپر یہ گرین کلر ہوا ہے، تو یہاں پر جب زبان کی سائیڈ لگے گی اوپر کی داڑھوں کی جڑوں پر تو اس وقت ضاد لیٹر ادا ہوتا ہے. ایک اور چیز کہ اگر آپ رائٹ سائڈ بھی لگا سکتے ہیں تب بھی ضاد کی آواز آئے گی، لیفٹ سائڈ لگائیں گے تب بھی آئے گی، اور دونوں جب لگائیں گے یعنی کہ زبان کی دونوں سائڈز بھی جب لگیں گے تب بھی ضاد کی آواز آئے گی. تو لہٰذا اگر تو دونوں سائڈز بھی لگ رہی ہیں اور یہ ضاد کی آواز آ رہی ہے تب بھی ٹھیک ہے، ادروائز زیادہ تر جو ہے وہ لیفٹ سائڈ لگتی ہے تو ضاد کی آواز آتی ہے، ٹھیک ہے، یا رائٹ بھی لگ جائے کوئی ایشو نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. یہ نہ ہو کہ کوشچن کریں کہ بھئی یہاں رائٹ سائڈ پہ زبان کو لگایا جا رہا ہے اور ہم جب لگاتے ہیں تو دونوں سائڈز لگتی ہیں، تو کوئی ایشو نہیں ہے، دونوں سائڈز پہ بھی لگ سکتی ہے، ٹھیک ہے. شروع کرتے ہیں، ضاد کی پریکٹس کرتے ہیں کہ ضاد کو آپ یہاں پر بھی ایک اور اس امیج کے اندر بھی دیکھیں کہ دیکھیں آواز آ رہی ہے ووکل کارڈ سے، نیچے سے آواز آ رہی ہے گلے سے، اور یہاں پر آ کے یہ سٹک ہو جاتی ہے، یعنی بند ہو جاتی ہے آواز. ضاد کی آواز یہاں پر کیا ہو جاتی ہے؟ بند ہو جاتی ہے، اس کو رستہ نہیں ملتا باہر جانے کا. تو اس لیے یہاں پر اس لیٹر کو تھوڑا پڑھنا مشکل بھی رہتا ہے پروناؤنس کرنے میں. اور یہاں پر دیکھیں کہ یہ گرین لیٹر ہے تو مطلب کہ زبان کا جو جڑ ہے وہ اوپر کی طرف جاتی ہے. تو بیسیکلی زبان کی جڑ اوپر کی طرف جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آواز اوپر کی طرف جا رہی ہے اس وہاں پر، ٹھیک ہے. تو آواز اوپر کی طرف جاتی ہے، یہ مین جو ہے وہ چیز ہے، ٹھیک ہے نا، ساؤنڈ اوپر کی طرف جانا. اب اس کی ہم پریکٹس کرتے ہیں، پڑھیں گے ضاد زبر ضا، تو اس کو ہم پڑھیں گے ضاد ضاد ضاد. اب اس کی مثالیں پڑھتے ہیں. ضاد زبر ضا، ضاد زبر ضا، ضاد زیر ضی، ضاد زیر ضی، ضاد زیر ضی، ضاد پیش ضو، بغیر جوڑ کے پڑھیں گے. ضا ضی ضو، ضا ضی ضو. آگے ہے حمزہ ضاد زبر اض، حمزہ ضاد زبر اض، ٹھیک ہے، آواز بند ہو جائے گی. اب اس کو اض
ایسے نہیں پڑھیں گے، اس میں کلکلا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. آواز کے اندر استطالت ہوتی ہے، یعنی کہ تھوڑی سی آواز لمبی ہو جائے گی. اب، ٹھیک ہے. حمزہ ضاد زبر اب، اب، ٹھیک ہے. حمزہ ضاد زیر اب، اب، ٹھیک ہے. یہاں پر آواز بالکل بند ہو جائے گی، اور آواز مطلب کہ جو آپ کی زبان ہے یہ تھوڑی سی موو ہو کر آگے تک آئے گی. زبان فرنٹ کے جو دانت ہیں ان کی جڑوں تک آ جائے گی، ٹھیک ہے. یہاں سے آواز شروع ہوگی اور یہاں سے تھوڑی سی استطالت ہوگی، تھوڑی موو ہوگی یہاں، اور اس سے آگے پھر نہیں جائے گی، ٹھیک ہے. حمزہ ضاد زیر اب، اب. حمزہ ضاد پیش اد، حمزہ ضاد پیش اد، اد. حمزہ ضاد پیش اد، بغیر جوڑ کے پڑھیں گے. اب، 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 ٹھیک ہے. تھوڑا سا مشکل ہے لیکن انشاءاللہ آپ نے کوشش جاری رکھنی ہے اور بڑے غور سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. دیکھیں جب آپ دعات کی آواز کیونکہ بند ہو جاتی ہے نا تو پھر زبان موو ہوگی، تھوڑی سی موو ہوگی، جس کی وجہ سے اس لیٹر کے اندر استطالت والی کوالٹی آ جاتی ہے، جو اس لیٹر کی صفت ہے جس سے یہاں پر زبان تھوڑی سی موو ہوگی. اب، اب. اسی طرح ہم پڑھتے ہیں وَلَضَّ 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 وَلَضَّالِّينَ، ٹھیک ہے. ان مثالوں کو دوبارہ پڑھتے ہیں. اب، 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 ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں. ضاد زبر ضا، را زبر را، ضارا لمبا کسی کو بھی نہیں کریں گے. با زبر با، ضارب، ضارب. حمزہ را زبر ار، ضاد زیر ضی، اغضی، اغضی. ضاد پیش دو، را زیر ری، دوری. با تا زبر بت، ضریبت، ضریبت. یا ضاد زبر ید، ید، ٹھیک ہے. آواز بند کرنی ہے، ید ایسے نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، یہ غلط ہو جائے گا. یا ضاد زبر ید، را زیر ری، ید ری، ید ری. با پیش بو، ید ریبو، ید ریبو، ید ریبو. حمزہ ضاد زیر اد، را با زیر رب، اد رب، اد رب. میم ضاد پیش مد، عین زیر عی، مد عی، مد عی. فا واو پیش فو، مد عیفو، مد عیفو. نون زبرنا، مضعفون، مضعفون، ٹھیک ہے. مضعفون، مضعفون. امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس حرف کی سمجھ آ گئی ہوگی. انشاءاللہ آپ کوشش کریں، اس کو پریکٹس کریں، غور سے سنیں، اور جب تک یہ حرف آپ کو صحیح نہیں آتا آپ اس کی کوشش جاری رکھیں. اور تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں. انشاءاللہ اگلی کلاس کے اندر مخرج نمبر 8 پڑھیں گے. سو اسٹے ٹیون، ٹیک کیئر، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.